تو ذرا ان کا حساب ہونا چاہیے جل فیض صاحب کا کہ انہوں نے کس کھاتے میں آ کے 1 ارب روپیہ لگوایا. پی ٹی آئی کے لیے اب کو زیادہ اچھی چیزیں ہونے ہی نہیں والی, چاہے وہ فیض ہو یا فیض نہ ہو یا فیض یاب ہو, یعنی صادق اور امین ایک دفعہ پھر جھوٹا ثابت ہو گیا, جھوٹا اور مکار اور دغاباز. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محفوظ تبسم. ناظرین, جنرل فیض کی پہلی سیاسی میٹنگ منظر عام پر آئی ہے. تو مبشر صاحب, اگر جنرل فیض سیاست میں آ جاتے ہیں اور جو باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا انتخاب کر سکتے ہیں, تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تاثر نہیں جائے گا کہ انہوں نے ادارے میں رہ کر ایک سیاسی جماعت کے جو مخالفین ہیں ان کو دیوار سے لگایا, اس طرح کی باتوں کا تاثر نہیں پھر جائے گا اور ان پر انگلیاں نہیں بالکل, اٹھیں؟ اور کیا انہوں نے, ایسی کوئی بات نہیں, انہوں نے تحریک انصاف کو کھل کر مدد بھی کی ہے اور ابھی تک کر رہے تھے, آخری دن تک کر رہے تھے. اور جس میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, اسی میٹنگ میں جو ہوسٹ ہے ان کا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے 2 تحصیلوں میں 1 ارب روپیہ لا کے لگوایا. تو ذرا ان کا حساب ہونا چاہیے جل فیض صاحب کا کہ انہوں نے کس کھاتے میں آ کے 1 ارب روپیہ لگوایا. اور اس پہ سارے سیاستدان چپ ہیں, ہم ہی بولنا پڑ رہا ہے. یعنی وہ نہیں بول سکتے, ان میں ہمت نہیں ہے, ان میں حوصلہ نہیں ہے. میں اور آپ ہی بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اب احتساب ہونا چاہیے, اور اگر وہ ابھی سے سیاسی میٹنگز کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی شک تو نہیں رہنا چاہیے نا کہ وہ اپنی جماعت تو نہیں بنا رہے, پی ٹی آئی ہی ان کی جماعت ہے. اگر وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کے لیے کیا اچھا جی ہوگا جی برا؟ بالکل رہنے دیں. پچھلے 5 سال میں جو انہوں نے حشر کر دیا وہی اب, اور انہوں نے آپ نے ان کو جوائن کرانا ہے, آپ کی مرضی. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہوگا برا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے لیے اب کو زیادہ اچھی چیزیں ہونے ہی نہیں والی, چاہے وہ فیض ہو یا فیض نہ ہو یا فیض یاب ہو یا بے فیض ہو, آپ فکر نہ کریں. سر, خان صاحب 17 دسمبر کو رات 8 بجے خطاب کریں گے, ظاہر سی بات ہے. تو وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہہ دیں گے یا پھر کوئی اور ڈیٹ دیں گے؟ کچھ اور کریں گے, کچھ اور کریں گے. جیسے انہوں نے اسمبلیاں تو انہوں نے وہاں پہ تحلیل کرنی تھی پنڈی میں, اس سے پہلے پتہ نہیں کب کرنی تھی. اور بائی دا وے خان صاحب نے کوئی اسمبلی نہیں تحلیل کرنی, وہ تحلیل کرنی ہے پرویز الہی نے, وہ تحلیل کرنی ہے محمود خان نے, اور وہ دونوں نہیں کر رہے. یہ صرف حکومت کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس اور کوئی بیچنے کو ہے نہیں. ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نہیں ہو رہا. تو سر, یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ عارف الوی صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو منانے کی اسمبلیاں توڑنے پر, لیکن پرویز الہی کہتے ہیں کہ نہیں, اتنی جلدی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. اب عارف الوی کی کیا حیثیت ہے, وہ صرف دانت کا کیڑا نکال سکتے ہیں اور کچھ سر, نہیں آپ کر یہی سکتے. کہتے ہیں, لیکن وہ منا تو رہے ہیں نا, وہ کوشش تو کریں. ملک کے ڈینٹسٹ ہے نا صدر ہیں یار, وہ. ڈینٹسٹ ہے نا یار, ڈینٹسٹ اس کے سر, علاوہ وہ کیا ملک کے کریں گے؟ صدر ہیں سر, ان کے سائن سے ہی سب کچھ ملک کے ہوتا ہے. صدر ہیں یار وہ, بس رہنے دے, میرا منہ نہ کھلوائی, اللہ ایسا بے توقیر صدر بھی نہ کسی کو بنائے. عارف الوی کہتے ہیں جی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. پہلے ریاست مدینہ سے کے ٹرک سے چھلانگ ماری, امریکہ کے غلامی کے ٹرک میں آ گئے, پھر ادھر سے نکلے, پھر آرمی چیف الیکشن, پتہ نہیں کون سا ٹرک ہے خان صاحب سیر کروانے نکلے ہیں. اب وصیفوں کے ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگایا ہے, دیکھتے ہیں اب 17 تاریخ کو کون سی نئی بتی آ جاتی ہے. نہیں تو پرویز الہی کو ویسے منانے میں کامیاب ہوں گے عارف الوی صاحب؟ پرویز الہی مانیں گے نہیں, ان کی منائی یا نہ منائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو سر, خان صاحب کی زیر صدارت سینئر لیڈرشپ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے, اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے سڑکوں پر آنے کا منصوبہ بنایا جائے گا. تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ میری ایک 2 منسٹر سے آج بات ہوئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی میں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے بات کی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب اندرونی طور پہ لوگ تیار ہیں بالکل, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور حکومت پہ پریشر ڈالیں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نیشنل اسمبلی میں سے ایک دم سے ریزائن کر دیں جا کے وہاں پہ, اور کرائسس کریٹ کریں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, خان جو ہے اس کے تانے بانے اور اس کے یو ٹرنز جو ہیں وہ دوائی کی ڈوزیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے دوائی کب لی اور کب نہیں ملی ان کو, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اصل ان کا کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی دیکھیں بیانیہ اپنا بنا رہے ہیں, کرپشن کے خلاف بنا رہے ہیں, یا بیانیہ بنا رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کے خلاف بنا رہے ہیں.
یہ ان چیزوں کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، اپنی گورننس کے لیے نہیں بنا رہے کہ ہم نے اتنا اچھا کام کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پرویز الہی اور دیگر کی رائے یہی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے میں جلدی نہ کی جائے، تو پھر خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں؟ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں گے؟ خان صاحب نے کون سا اعلان کرنا ہے؟ اعلان تو کسی اور نے کرنا ہے۔ خان صاحب نے تو نعرہ مارنا ہے صرف، اور ابھی تو وہ نعرہ مارنے کے موڈ میں نہیں ہے، ابھی اسے پریشر ڈالنے کے موڈ میں ہے۔ خان صاحب کو ایکچولی سمجھ آ گئی ہے کہ خود پی ڈی ایم کے اندر دراڑ پڑ رہی ہے، خود پی ایم ایل این کے اندر ایک لمبی چوڑی دراڑ پڑ رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایم ایل این کا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، پی ایم ایل این جو ہے نا وہ جس طرح ایم کیو ایم بن گئی ہے، ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان کے جس طرح آپس میں اختلافات ہیں ہوتے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این لنڈن اور پی ایم ایل این پاکستان کی بھی اختلافات بہت بڑھ کر آ گئی، اور عمران خان کو اس لیے ٹیکل کوئی نہیں کر سک رہا ان میں سے، کیونکہ کوئی ایک دوسرے سے اگری نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے یہ اپنی پارٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، اور جو ہے کوئی بس وہی ہے چل سو چل۔ اس میں عمران خان کو ایک امید نظر آ رہی ہے کہ شاید اپنی کمزوری میں یہ ڈر جائیں اور کچھ بیک فٹ پہ چلے جائیں، لیکن جہاں تک پرویز الہی وغیرہ کا تعلق ہے، اس نے 650 بلین کے پروجیکٹس اناؤنس کر دیے، اس نے پنجاب کو بینکرپٹ کرنے کا پورا ایک بزنس پلان بنایا ہے اس میں مونس الہی نے، تو وہ نہیں کریں گے۔ اور محمود خان نے اوپنلی کہہ دیا کہ جب تک پرویز نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے، تو کوئی بھی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتا مہاوش، تو یہ ابھی بہت دلی دور ہے۔ ابھی 15 تاریخ ہے آج رات کو جب یہ آپ ریکارڈ کر رہی ہیں، کل 16 ہے، 17 کو اعلان، 17 کو کوئی اور ڈیٹ آ جائے گی، 20 کو 29 کو ایک اور ڈیٹ آ جائے گی، دیکھتے ہیں۔ ابھی تو خان صاحب کو ڈیٹوں کی عادت بڑی اصل میں، سیتا وائٹ بھی یہی کہتی ہوئی مر گئی بیچاری، ٹیرین وائٹ بھی انہیں کی ڈیٹ کی نشانی ہے، اب وہ نئی نئی ڈیٹس بھی دے رہی ہیں باقاعدہ، اب یہ تو حقیقت ہے نا۔ سر، عدالت نے خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے وہ منظور کر لی ہے، تو اس کیس کا کیا انجام دیکھ رہے ہیں وہ؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ بعد نظر میں عمران خان کا جمع کروایا ہوا ڈکلیریشن جو ہے وہ غلط ہے، یعنی صادق اور امین ایک دفعہ پھر جھوٹا ثابت ہو گیا، جھوٹا اور مکار اور دغاباز اور چور تو ثابت ہوا ہوا ہے۔ اور اب یہ میں نے آپ کو پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ اور ٹیرین وائٹ کیس، یہ دونوں جو ہیں عمران خان کے گلے میں پڑنے والے ہیں، اور ان دونوں سے نکلنا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے۔ سر، مبارک ہو شیخ رشید صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھل گیا۔ خیر مبارک آپ کو، خیر مبارک۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو، یہ لوگ خان صاحب کو نااہل کر کے نگراں حکومت کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون کرنا چاہتا ہے، اس کا جواب تو شیخ رشید دے سکتے ہیں۔ جب وہ نہاری کھاتے ہیں صبح تو ان کا بیان اور ہوتا ہے، جب رات کو ان کو پائے کی طلب ہوتی ہے تو اس وقت ان کا بیان اور ہوتا ہے۔ کون نااہل کرنا چاہ رہا ہے، کون نگران حکومت لمبی کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی کلیریفائی کر دیتے تاکہ میں اور آپ بحث نہ کرتے اور ہم غلط قسم کے انالیسز نہ کر رہے ہوں اس کے اوپر۔ تو یہ میں ان لوگوں کو پاکستان میں میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوں، ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں اور جماعتوں کے ہوں، ان میں اپنی یہ پاکستان کا نہیں سوچ رہے، یہ اپنی پارٹی کا بھی نہیں سوچ رہے، یہ اپنی پارٹی کے لیڈر کا سوچ رہے کہ وہ ہم سے کسی طرح خوش رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی یہ ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے ہو جائے۔ تو سیریسلی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے ابیلٹی کا۔ سر، آج بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا چمن بارڈر پر، افغان فورسز کی طرف سے پاکستانی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، 15 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے طالبان آئے ہیں تب سے افغان سائڈ سے جو بدامنی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمیں اب اپنی پالیسی کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں افغانستان بڑا سیریس ہے اور آج صبح سے فائرنگ ہو رہی ہے چمن بارڈر پہ، لیکن اس میں اب تو اینا ربانی خان نے بتا دیا، رانا ثناء اللہ نے بتا دیا کہ کون کرا رہا ہے، کیا کرا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے افغانستان میں بہت بڑا ایشو جو ہے ان آل فیئرنس طالبان کے لیے کہ ان کے بہت زیادہ فنڈز جو ہیں وہ ابھی تک امریکہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، فریز کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان بیچاروں کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، لا انفورسمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو اب سے ڈفرینٹ گروپس ہیں، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ
ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، وہ سر اٹھا رہے ہیں، اور طالبان کے پاس وہ فورس نہیں ان کو کچلنے والی، کیونکہ ایک ریگولر فورس کے لیے آپ کو فنڈس چاہیے ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر وغیرہ کو. سو آئی تھنک ان کو یعنی اب دیکھتے ہیں. پاکستان نے بڑا سیریس پروٹیسٹ کیا اور پاکستان نے ریٹیلیٹ بھی کیا اس بات پہ. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ پہ. لیکن معصوم شہریوں کے اوپر گولہ باری کرنا، فائرنگ کرنا، یہ تو کسی طور پر تو جائز دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے نا معروف، وہ اس کا کوئی دین مذہب تھوڑی ہوتا ہے. تو پاکستان کے پاس ویسے اب کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان افغان گورنمنٹ کے ساتھ بڑا سیریسلی اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور پاکستان پھر اپنے دفاع میں پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. کوئی لائن اگر وہ کراس کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے پاس بھی آپشنز کھلی ہیں اس میں. ٹھیک ہے مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.